السلام علیکم تمام احباب، میں سعدیہ عاطف ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پاکستان کے ایک نامور مصور کے ساتھ۔ آج یہاں پر میں جس پاکستانی مصور کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں ان کا نام ہے غالب باقر، جنہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر اپنے کام سے ایک نمایاں مقام حاصل کیا، بلکہ انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور ہمارا سر فخر سے بلند کیا۔ پاکستانی اور انٹرنیشنل لیول پر انہوں نے بے شمار انعامات جیتے۔ انہوں نے بہت سارے سولو شو کیے اور بہت سارے گروپ شوز میں حصہ لیا۔ غالب باقر نے 1975 میں کراچی اسکول آف آرٹ سے فائن آرٹس میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ شروع سے ہی ان کو پینٹنگ سے بہت لگاؤ تھا۔ ان کے پردادا بھی ایک آرٹسٹ تھے۔ اگر ہم غالب باقر کی پینٹنگ کے موضوعات کی بات کریں تو انہوں نے اپنی تصاویر میں بہت سارے موضوعات کو حصہ بنایا ہے، جہاں ایک طرف ان کی زندگی جو کراچی میں گزری، کراچی کے جو ڈیلی روٹین کے جو منظر ہیں، جس میں کراچی کی بلڈنگز، بازار، اس کی شاہراہیں، کراچی کے سمندر، اس میں ڈولتی ہوئی کشتیاں، ان کو انہوں نے پینٹ کیا۔ وہیں انہوں نے ان کی تصاویر کا بہت حصہ ایک سورلسٹ سٹائل میں خوابیدہ موضوعات پر بھی مشتمل ہے۔ غالب باقر کے اگر ہم شروع کے کام کو دیکھیں تو اس میں ہمیں بہت ریئلسٹک ٹچ نظر آتا ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے کراچی کی بلڈنگز کو بنایا ہے وہ بہت ریئلسٹکلی، اس میں بہت حقیقت پسندی نظر آتی ہے۔ دو کہ وہ واٹر کلر میں ہی انہوں نے بنایا ہے۔ واٹر کلر ہم سب کو پتہ ہے کہ مشکل ترین میڈیم میں واٹر کلر کا شمار ہوتا ہے، اور اس میں اتنا باکمال کام کرنا وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ ان کے بعد کے کام میں آہستہ آہستہ ہمیں تجریدیت نظر آتی ہے۔ ان کے کام کے سٹروکس میں، ان کا جو برش ورک ہے، اکثر جگہ پر ہمیں فلیٹ برش میں کام نظر آتا ہے، ان کے واٹر کلر میں اسپیشلی، اور جس طریقے سے وہ اسکریپنگ، اسکیچنگ اور ایک ٹیکسچر کریٹ کرتے ہیں۔ موضوعات وہی ہیں جس میں بیشتر کراچی کے سین ہیں، اس کے ارد گرد کے ایریاز ہیں، یا بہت ڈرامیٹک موضوع ہے، لیکن ان کے ٹریٹمنٹ میں بہت تجریدیت ہے۔ کہیں کہیں پر ہمیں سورلسٹ سٹائل بہت غالب نظر آتا ہے۔ جس طریقے سے سورلسٹ پینٹر پینٹ کرتے تھے، ایک بڑا خوابیدہ ماحول اپنے برش اسٹروک سے، اپنے موضوعات سے لاتے تھے، ہمیں غالب باقر کی تصویروں میں بھی وہ سورلسٹ سٹائل، وہ ایبسٹریکشن نظر آتی ہے۔ جیسے کہ انہوں نے آئل پینٹنگ، ان کے شروع کے کام میں کچھ آئل پینٹنگ ہے جس میں بہت اسٹرانگلی سورلسٹ موومنٹ کا ہمیں اثرات نظر آتے ہیں۔ جیسے کہ ان کی ایک بڑی نمایاں آئل پینٹنگ ہے جس میں انہوں نے علی امام صاحب کو بنایا ہے۔ علی امام صاحب کا پورٹریٹ ہے، ارد گرد صحرا کا منظر ہے، اسی طرح جیسا علی امام کو ہم نے دیکھا ہے بکھرے بال، ایک پائپ وہ پیتے تھے، وہ ایز اے سمبل یہاں پر یوز کیا ہے، اور بڑی خوبصورتی سے ایک سورلسٹ سٹائل میں اس کو پینٹ کیا گیا ہے۔ ایک اور تصویر ہے جس میں ڈالی کا انفلوئنس ہمیں بہت نظر آتا ہے۔ اس تصویر میں وہی ایک ڈریمی سچویشن ہے، ڈریمی ایک موضوع ہے، خوابیدہ، جس میں ایک کھلا ایریا، بڑی پازیٹیو اور نیگیٹو سپیس کے درمیان میں جس طرح انہوں نے رنگوں سے اور ڈفرینٹ آبجیکٹس کو کمپوز کیا ہے، جس طرح ہم سورلسٹ پینٹر اسپیشلی ڈالی کی پینٹنگ ہم دیکھتے تھے، وہ ہمیں بڑا ایک اسٹرانگ انفلوئنس نظر آتا ہے۔ اگر ان کے موضوعات کی بات کریں تو جہاں ہم نے بتایا کہ انہوں نے کس طرح کراچی کے ایریاز کو، یا ان کی پینٹنگ میں بہت زیادہ ہمیں ڈریمی موضوعات ملتے ہیں، وہیں ان کی کچھ سیریز ایسی ہیں جس میں ہمیں اشعار، انہوں نے جو مشہور ہمارے پوئٹس ہیں ان کے اشعار کو اپنی پینٹنگ کا موضوع بنایا، جس میں غالب، میر تقی میر اور بہت سارے نامور نام شامل ہیں۔ ان کی پینٹنگ کی کچھ سیریز ایسی بھی ہیں، مطلب ایک سیریز جس میں کچھ پینٹنگ ایسی بھی ہیں جس میں انہوں نے ڈائلاگ کو بھی انٹروڈیوس کروایا تھا۔ ان کا بہت شروع کا کام ہے جس میں پینٹنگ کے ساتھ انہوں نے ایک ڈائلاگ کی شکل میں ریٹن فارم میں بھی، اور اس کو اس کے اکارڈنگلی اپنی تصاویر کو بھی بنایا۔
آج کل بھی بہت خوبصورتی سے وہ واٹر کلر میں کام کر رہے ہیں. ان کا واٹر کلر کا جتنا بھی شروع کا کام ہے وہ ایک پیور واٹر کلر جس کو ہم کلاسیکل واٹر کلر بھی کہتے ہیں, اس کا ہمیں ایک بڑا اسٹرانگ امپیکٹ نظر آتا ہے. ابھی بھی وہ واٹر کلر میں ہی کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہمیں ان کے بہت نمایاں کام دیکھنے کو ملیں گے. بہت شکریہ.